تخیل کی آنکھ سے ذرا ایک کلاس روم کا تصور کریں. مطلب دو طالب علم ایک ہی بینچ پر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کھڑا استاد ایک ہی ہے. بالکل. جو کتاب وہ پڑھ رہے ہیں نا وہ بالکل ایک جیسی ہے، اور جو نصاب انہیں دیا گیا ہے اس کا ایک ایک لفظ یکساں ہے. صحیح. اور پھر جب امتحان کا دن آتا ہے تو ان کے سامنے رکھا جانے والا سوال نامہ بھی یکساں ہوتا ہے. لیکن جب چند ہفتوں بعد نتیجہ آتا ہے تو ایک عجیب سی خلیج نظر آتی ہے. ہاں، ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. بالکل. ایک طالب علم حیران کن حد تک کامیاب ہو کر سب سے آگے نکل جاتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ بہت پیچھے، مطلب ناکامی کی تاریکی میں کھڑا رہ جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں اسی الجھن کو سلجھاتے ہیں. یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کے اندر انسانی نفسیات، ہمارے رویوں کے ارتقاء اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری زندگی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے. بالکل. اور ہم عام طور پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کوئی پیدائشی ذہانت کا فرق ہوگا یا کوئی اور بیرونی عنصر جس نے یہ فرق پیدا کیا. ہاں، ہم اکثر حالات کو الزام دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم انسانی دماغ اور اس کے کام کرنے کے انداز کا تھوڑا گہرائی سے مطالعہ کریں نا، تو حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور دلچسپ بھی. تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا ہمارا بنیادی مقصد اسی حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے. ہم آج ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز مضمون پر بات کر رہے ہیں. یہ محمد فاروق راشد صاحب کی تحریر ہے جس کا عنوان ہے زندگی کی حقیقت، ایک نصاب، دو طالب علم، فرق کہاں پیدا ہوتا ہے. بہت ہی کمال کی تحریر ہے یہ. سر بتاؤں تو اس تحریر نے مجھے واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جب بظاہر وسائل اور مواقع ایک جیسے محسوس ہوں تو نتائج اتنے مختلف کیوں آتے ہیں. تو آج ہم اسکول کی اس عام سی مثال کو بنیاد بنا کر زندگی کے اس سب سے بڑے امتحان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم سب روزانہ گزر رہے ہیں. سب سے زیادہ پسند آیا وہ یہ ہے کہ مصنف نے دنیا کو محض ایک فزیکل یا طبی جگہ ماننے کے بجائے اسے باقاعدہ ایک کلاس روم کے طور پر پیش کیا ہے. ایک کلاس روم؟ واہ، یہ تشبیہ تو بہت گہری ہے. ہاں نا، اگر ہم اس تشبیہ کی گہرائی میں جائیں اور اس دنیا کو واقعی ایک تعلیمی ادارہ مان لیں تو پھر ہم سب انسان کیا ہوئے؟ ہم سب اس کے طالب علم بن جاتے ہیں. صحیح. زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غمی کے، کوئی مالی نقصان ہو یا کوئی بہت بڑی کامیابی، وہ دراصل وہ سوالات ہیں جو اس امتحان میں ہم سے پوچھے جا رہے ہیں. تو مطلب ہمارے اعمال ان سوالات کے جوابات ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارا ہر رد عمل ان سوالات کا جواب ہے، اور آخرت یا زندگی کا حتمی نتیجہ اس کا رزلٹ ہے. یعنی ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہماری جوابی کاپی پر لکھا جا رہا ہے. قدرت نے ہر انسان کو عقل، شعور اور اچھے برے کی پہچان دی ہے. گویا یہ وہ بنیادی کتاب ہے جو سب کو برابری کی بنیاد پر تھما دی گئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ذرا رکیے، اس نقطے پر مجھے ایک شدید اختلاف ہے. مطلب میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں. جی بتائیے، کیا سوال ہے؟ کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کو یکساں مواقع اور یکساں نصاب ملتا ہے؟ مطلب ایک بچہ جو کسی ارب پتی خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس کے پاس بہترین خوراک ہے، صحت اور تعلیم کی زبردست سہولیات ہیں، صحیح. اور دوسری طرف وہ بچہ جو ایک انتہائی غریب بستی میں آنکھ کھولتا ہے، جسے 2 وقت کی روٹی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو پھر یہ نصاب اور یہ امتحان برابر کیسے ہوا؟ یہ تو مجھے شروع سے ہی ایک غیر مساوی مقابلہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیں، یہ اعتراض بہت منطقی ہے، اور جب ہم صرف مادی اینک سے دنیا کو دیکھتے ہیں نا تو یہ سراسر ناانصافی محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے کسی کو فیور کیا ہے. بالکل، یہی تو میں کہہ رہی ہوں. لیکن اگر ہم قدرت کے امتحانی نظام کو ذرا مختلف زاویے سے سمجھیں تو یہ اسکول کے اس روایتی امتحان سے قدرے مختلف ہے. اصل میں قدرت کا عدل مادی وسائل کی برابری پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسبتی برابری پر قائم ہے، جسے ہم ریلیٹو ایکوالٹی کہتے ہیں. نسبتی برابری؟ اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان مطلق یا ایبسولوٹ نہیں ہے. جو غریب مزدور 14 گھنٹے اینٹیں اٹھاتا ہے نا، اس کے سوالنامے میں یہ سوال سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کیوں نہیں بنائی. واہ،
اچھا، ہاں، اس کا سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اس شدید تھکاوٹ اور غربت کے باوجود ایمانداری کا دامن تھامے رکھا؟ کیا اس نے مایوسی کے اس اندھیرے میں بھی شکر ادا کیا؟ ہم یہ تو ایک بالکل نیا پہلو ہے، یعنی جو پرچہ ہے وہ حالات کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے، سب کا سوال نامہ ایک جیسا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف اگر ہم اس ارب پتی شخص کو دیکھیں تو اس کا پرچہ بہت مختلف ہے۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے غربت میں صبر کیوں نہیں کیا۔ دولت اور طاقت تھی تو کیا اس نے اسے غریبوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا یا وہ تکبر اور غرور کا شکار ہو گیا؟ تو اگر آپ غور کریں تو نصاب دراصل دولت یا غربت نہیں ہے۔ تو پھر اصل نصاب کیا ہے؟ نصاب وہ انتخاب کا حق ہے، وہ چوائس ہے جو ان دونوں کے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی وقت کا سرمایہ، مطلب ایک دن کے 24 گھنٹے دونوں کے لیے بالکل برابر ہے۔ اچھا، یہاں میں اس 24 گھنٹے والی بات پر بھی تھوڑا سا ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ دیکھیے، ایک مزدور کے 24 گھنٹے اور ایک پرسکون زندگی گزارنے والے شخص کے 24 گھنٹے عملی طور پہ بہت مختلف ہوتے ہیں نا؟ جب انسان 14 گھنٹے سخت جسمانی مشقت کرتا ہے تو اس کا دماغی بوجھ، جسے کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نیا سوچنے یا انتخاب کرنے کی توانائی نہیں بچتی۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو کیا پھر بھی ہم اسے یکساں انتخاب کا حق کہہ سکتے ہیں؟ وٹ اور دباؤ انسان کی فیصلہ سازی کو متاثر کرتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن قدرت کا نظام اس دماغی بوجھ کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم انتخاب کے حق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہر انسان کو دنیا کا ہر انتخاب میسر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی محدود دائرہ اختیار اس کے پاس بچا ہے، اس میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ یعنی وہ اپنے ان حالات میں کیسے ری ایکٹ کرتا ہے؟ بالکل، مضمون میں بھی اسی بات کو بہت خوبصورتی سے ابھارا گیا ہے کہ اصل فرق اس بات میں نہیں ہے کہ حالات کیا ملے، بلکہ اس میں ہے کہ انسان نے ان حالات کے جواب میں کیا رویہ اپنایا۔ رویہ یا ایٹیٹیوڈ وہ بنیادی عنصر ہے جو نتائج کو یکسر بدل دیتا ہے۔ تو اگر انتخاب کا حق ہی وہ اصل چیز ہے جو سب کے پاس اپنے اپنے حالات کے مطابق موجود ہے، تو پھر ان دو طالب علموں کے نتائج کا فرق ان کے اندرونی نظام میں ہی چھپا ہوگا۔ جی، سارا کھیل اسی اندرونی نظام کا ہے۔ تحریر میں دو فرضی طالب علموں کی مثال دی گئی ہے نا، طالب علم اے اور طالب علم بی۔ طالب علم اے وقت کی قدر کرتا ہے، استاد کی بات غور سے سنتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ سوال پوچھتا ہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ بالکل، وہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ رکھتا ہے۔ ہاں، جبکہ جو طالب علم بی ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے، سوال سے گھبراتا ہے، محنت سے بچتا ہے اور غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں مثالیں دراصل دو مختلف انسانی رویوں کی بہت واضح عکاسی کر رہی ہیں۔ کامیابی کا انحصار اس بات پر بہت کم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا وسائل ہیں، اور اس بات پر بہت زیادہ ہے کہ آپ کا ذہن اس مسئلے کو دیکھ کے زاویے سے رہا ہے۔ صحیح۔ ایک مثبت رویے والا انسان، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا انسان، مسئلے کو ایک موقع سمجھتا ہے اور ناکامی کو ایک سبق، جبکہ منفی رویہ ہر محنت کو بس ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ آپ کی اس بات سے نا، اس اندرونی نظام کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک جدید ٹیکنالوجی کی تشبیہ آ رہی ہے۔ اچھا، کیا تشبیہ ہے؟ بتائیے۔ اگر ہم انسانی رویے اور ظاہری اعمال کو کسی اسمارٹ فون کا ہارڈ ویئر یا اس کی ایپس مان لیں، تو انسان کی نیت دراصل اس ڈیوائس کا آپریٹنگ سسٹم یا او ایس ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے نا؟ مطلب بظاہر دو لوگ اپنے فون پر ایک جیسی ایپس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ظاہری اعمال بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن پسی منظر میں بیک گراؤنڈ میں چلنے والا وہ پوشیدہ آپریٹنگ سسٹم ہی یہ طے کرتا ہے کہ وہ ڈیوائس دراصل کام کیا کر رہی ہے اور کتنی مؤثر ہے۔ میں کہوں گا کہ اس تشبیہ نے معاملے کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیا ہے، اور میں اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی جی بالکل۔ جس طرح کسی بھی ڈیوائس کا آپریٹنگ سسٹم اگر اندرونی طور پر کمزور ہو یا اس کا بنیادی کوڈ خامیوں سے بھرا ہو، تو عام حالات میں، مطلب جب آپ نارمل یوز کر رہے ہوں، تو شاید وہ فون ٹھیک چلتا ہوا محسوس ہو۔ ہاں، کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ بالکل، لیکن جیسے ہی اس پر کوئی بھاری ایپ کھولی جائے یا پروسیسر پر بوجھ ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سسٹم کریش کر جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ سسٹم کریش کر جاتا ہے۔ انسان کی نیت کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔
اگر ایک طالب علم صرف امتحان پاس کرنے یا رٹا لگا کر نمبر لینے کی نیت سے پڑھ رہا ہے، یعنی اس کا آپریٹنگ سسٹم صرف وقتی فائدے پر سیٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب زندگی میں کوئی حقیقی مشکل آئے گی، کوئی بڑا بوجھ پڑے گا، تو اس کی یہ کھوکھلی تعلیم اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، اس کا اندرونی سسٹم کریش کر جائے گا۔ او واہ! اور دوسری طرف وہ طالب علم ہے جس کا آپریٹنگ سسٹم یہ ہے کہ اسے علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ وہ ایک بہتر انسان بن سکے، معاشرے کو کچھ دے سکے۔ بالکل، اس کا ویژن براڈ ہے۔ ہاں، تو جب زندگی کا بھاری بوجھ اس انسان پر پڑتا ہے نا، تو اس کا سسٹم کریش نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بوجھ کو سنبھال لیتا ہے۔ مطلب ظاہری عمل ایک ہی تھا، دونوں رات جاگ کر پڑھ رہے تھے، لیکن نیت نے ان کی قوت برداشت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ جی، نفسیات میں اسے ہم کوگنیٹو فریمنگ کہتے ہیں۔ انسان جس کام کو جس نیت یا مقصد سے جوڑ دیتا ہے نا، اس کا دماغ اسی لحاظ سے توانائی خارج کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ سائنس ہے۔ ہاں، اگر مقصد صرف ایک ڈگری کا حصول ہے تو دماغ ڈگری ملتے ہی سیکھنے کا عمل بند کر دے گا۔ وہ کہے گا میرا کام ختم۔ لیکن اگر نیت زندگی بھر کی جستجو اور بہتری ہے تو دماغ کے سیکھنے کے راستے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک بہترین آپریٹنگ سسٹم یعنی شاندار نیت اور ایک اچھی سوچ ہی تو کافی نہیں ہوتی نا؟ نہیں، صرف سوچ کافی نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی ڈیوائس میں دنیا کا بہترین او ایس موجود ہو لیکن اسے چارج ہی نہ کیا جائے یا روزانہ استعمال نہ کیا جائے تو وہ تو بیکار ہو جائے گی۔ بالکل درست کہا آپ نے، عمل کے بغیر سب بیکار ہے۔ تو یہاں سے نا ہم مضمون کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں عملی جدوجہد اور تسلسل یعنی کنسسٹنسی کی بات کی گئی ہے۔ تحریر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ کامیابی ایک دن کا کمال نہیں ہے۔ جی، یہ کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ رات میں ساری کتابیں رٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وقتی جوش اور مستقل مزاجی کے درمیان یہ کیا جنگ ہے؟ اس کی وجہ بہت سائنسی ہے، میں بتاتا ہوں۔ جب کوئی انسان آخری وقت میں رٹا لگانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنے دماغ پر ایک شدید کوگنیٹو اوورلوڈ ڈال رہا ہوتا ہے۔ دماغ پر ضرورت سے زیادہ دباؤ۔ بالکل، دماغ ایک ہی رات میں اتنی ساری معلومات کو ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ان معلومات کو صرف شارٹ ٹرم میموری یعنی عارضی یادداشت میں رکھتا ہے، جو امتحان کے چند گھنٹے بعد ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ اسکول میں ہوتا رہا ہے، پرچہ دیا اور سب بھول گئے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے برعکس مستقل مزاجی کی خاموش طاقت نیورولوجی کے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ جب کوئی انسان روزانہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو دماغ میں اعصابی راستے یا نیورل پاتھ ویز مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ایک ایسا مضبوط خول بنا لیتی ہیں جو انسان کو دباؤ کے وقت بکھرنے نہیں دیتا۔ وقتی جوش تو ایک بلبلے کی طرح ہوتا ہے نا، جو تھوڑی سی رکاوٹ آنے پر پھٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور مستقل مزاجی؟ مستقل مزاجی پہاڑ کاٹنے والے پانی کی طرح ہوتی ہے، جو بظاہر بہت نرم ہوتا ہے لیکن مسلسل گرنے سے پتھر میں بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ لیکن اسی راستے میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جس کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے ناکامی۔ ہاں، فیلئر، جس سے ہم سب بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف نے ناکامی کو ایک آئینے سے تشبیہ دی ہے جو ہماری کمزوریاں دکھاتا ہے۔ یہ تشبیہ پڑھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو نفسیاتی طور پر ہم اس آئینے کا سامنا کرنے سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ مطلب کوئی بھی انسان خوشی سے اس آئینے کے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ ہم ایک بار گرنے کے بعد اکثر اتنی جلدی ہمت کیوں ہار دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری انا یعنی ہماری ایگو ہے۔ انسان اس آئینے سے اس لیے خوفزدہ رہتا ہے کیونکہ یہ آئینہ اسے وہ دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اپنی خامیاں؟ ہاں، ہم نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے نتائج کو اپنی ذات کے ساتھ نتھی کر لیتے ہیں، اسے اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ناکامی کو اپنی شخصیت سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہماری سوچ، ہماری حکمت عملی یا ہمارے طریقے میں کوئی خامی تھی، اور یہ تسلیم کرنا نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں ناکام انسان ہوں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا یہ موجودہ طریقہ ناکام ہوا ہے۔ یہ تو ایک زبردست نکتہ ہے۔ مطلب اپنی ذات کو، اپنی شناخت کو
اس ناکامی کے عمل سے الگ کرنا، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ناکامی ہماری شناخت نہیں ہے بلکہ صرف ایک فیڈ بیک ہے، تو شاید آئینے کا ڈر ہی ختم ہو جائے۔ بالکل، اور یہیں پر خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا تصور اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں کبھی گرا نہ ہو یا جس نے کبھی امتحان میں کم نمبر نہ لیے ہوں۔ تو پھر اصل کامیاب کون ہے؟ اصل کامیاب وہ ہے جو گرنے کے بعد ارد گرد کے حالات، اپنے اساتذہ یا پورے نظام کو الزام دینے کے بجائے اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور خود سے یہ تلخ سوال پوچھتا ہے کہ میری حکمت عملی میں کہاں خامی تھی۔ وہ خود کو دیکھتا ہے۔ جی، جو انسان اس آئینے کی حقیقت کو کھلے دل سے قبول کر لیتا ہے نا، اس کے لیے وقتی ناکامی کبھی حتمی انجام نہیں بنتی، بلکہ وہ اپنی انہی کمزوریوں کا تجزیہ کر کے انہیں اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدلنے کا فن سیکھ لیتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ تمام باتیں نا، نیت، مستقل مزاجی، ناکامی کا سامنا اور یہ خود احتسابی، یہ سب اسکول اور کالج کی سطح تک تو بہت واضح محسوس ہوتی ہیں۔ وہاں یہ اپلائی کرنا آسان لگتا ہے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی انسان اسکول کے اس مین گیٹ سے باہر نکل کر زندگی کے اصل اور بڑے امتحان میں قدم رکھتا ہے، تو وہاں سوالات کی نوعیت ہی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہاں کوئی سلیبس نہیں ہوتا۔ ہاں، مجھے اس مضمون کو پڑھتے ہوئے سب سے بڑا آہا لمحہ، مطلب حیرانی کا لمحہ، اس وقت محسوس ہوا جب یہ نقطہ سامنے آیا کہ زندگی کا امتحان تعلیمی امتحان سے کتنا مختلف ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اس پر مزید غور کریں نا، تو بات صرف اتنی نہیں کہ زندگی ہم سے کیمسٹری یا فزکس کے فارمولے نہیں پوچھتی۔ زندگی کے سوالات تو بہت ہی پوشیدہ انداز میں آتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ زندگی کا امتحان کوئی بہت بڑا اخلاقی دوراہا ہوگا۔ ہاں، کوئی فلمی سین ہوگا۔ بالکل، لیکن در حقیقت روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی جنجلاہٹیں ہی وہ اصل فوال نامے ہیں۔ یہ بہت ہی شاندار مشاہدہ ہے آپ کا۔ ہم واقعی اکثر بڑے امتحانات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ زندگی ہمارے صبر اور رویے کا ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر لے رہی ہوتی ہے۔ مطلب مثال کے طور پر آپ ٹریفک سگنل پر کھڑے ہیں اور پیچھے سے کوئی بدتمیزی کر دیں، یا دفتر میں کوئی ساتھی بلا وجہ تنقید کر دے، یا ایئرپورٹ پر آپ کی فلائٹ کئی گھنٹے لیٹ ہو جائے۔ ہاں، یہ وہ لمحات ہیں جو اچانک آنے والے پاپ کوئز کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات ہماری کتابی ذہانت کا نہیں، بلکہ ہمارے جذباتی توازن اور رویے کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے نا کہ اسکول کا ایک ذہین ترین طالب علم جو ریاضی کے ہر سوال کا جواب منٹوں میں دے سکتا ہے، وہ اکثر غصے اور بے صبری کے اس پرچے میں بری طرح فیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اکثر صرف ذہانت یا آئی کیو پر زور دیتے ہیں، اسے ہی سب کچھ مانتے ہیں، جبکہ زندگی کے اس بڑے کلاس روم میں کامیابی کے لیے جذباتی ذہانت یعنی ای کیو کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ای کیو، بالکل۔ زندگی کا پرچہ ان سوالوں سے بھرا ہوتا ہے کہ جب طاقت پاس ہو تو کیا انصاف کیا جاتا ہے یا ظلم؟ جب جھوٹ بولنے سے کوئی بڑا وقتی معاشی فائدہ ہو رہا ہو تو کیا سچائی کی قیمت ادا کی جاتی ہے؟ یہ وہ عملی سوالات ہیں جو ہماری اصل شخصیت کو روزانہ کی بنیاد پر تراشتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسکول کی مارک شیٹ پر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں، ان کا زندگی کے اس جذباتی اور اخلاقی امتحان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے؟ جی، زیادہ تر نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے تعلیمی اداروں اور ہمارے گھروں کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ادارے صرف نمبر لینے والی، رٹا لگانے والی مشینیں پیدا کر رہے ہیں؟ مطلب والدین اور اساتذہ کا اس پورے نظام میں کیا کردار بنتا ہے پھر؟ دیکھیں، مضمون بھی اسی طرف بہت گہرا اشارہ کرتا ہے کہ گھر نا انسان کی تربیت کا پہلا اور سب سے اہم اسکول ہے۔ والدین کا اپنا رویہ، ان کی ترجیحات اور وہ کن باتوں پر خوش یا ناراض ہوتے ہیں، یہ سب مل کر ایک بچے کے ذہن کا وہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ یعنی بنیاد وہیں سے پڑتی ہے۔ بالکل۔ اگر گھر میں صرف گریڈز، پیسے اور ظاہری عہدے کو ہی کامیابی کا واحد معیار سمجھا جائے گا نا، تو بچہ زندگی کے امتحان کو ہمیشہ اسی محدود اینک سے دیکھے گا۔
وہ بس نمبروں کے پیچھے بھاگेगा۔ صحیح۔ اور جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے، ایک حقیقی استاد کا کام محض نصابی کتاب کے الفاظ کو طالب علم کے دماغ میں کاپی پیسٹ کرنا نہیں ہے۔ تو پھر ایک استاد کا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے؟ استاد کا اصل کام طالب علم کے اندر چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے جن سے وہ طالب علم خود بھی ناواقف ہے۔ اسے یہ سکھانا ہے کہ سوچنا کیسے ہے، رٹنا نہیں، سوچنا کیسے ہے۔ واو، سوچنا کیسے ہے؟ ہاں، ایک بہترین تعلیمی ادارہ ڈگریاں چھاپنے کا کارخانہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ زندگی کے ان غیر متوقع پاپ کوئز کے لیے جن کی آپ نے بات کی، طالب علم کو ذہنی اور جذباتی طور پر تیار کرتا ہے۔ استاد کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان لکیر کیسے کھینچی جاتی ہے، اور جب حالات خلاف ہوں تو اپنے اعصاب پر قابو کیسے رکھا جاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر پھر دنیا میں کامیابی کی اصل تعریف بھی اکثر بدل جاتی ہے نا؟ بالکل بدل جاتی ہے۔ اگر ہم اس ساری بحث، مضمون کے اسباق اور انسانی نفسیات کو یکجا کریں تو جو تصویر ابھرتی ہے وہ واقعی بہت گہری ہے۔ کامیابی محض کسی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑ دینا یا بہت سا مادی اثاثہ جمع کر لینا نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی ایک بااخلاق، ہمدرد اور سچا انسان بننے میں ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت نتیجہ نکالا ہے آپ نے۔ جب ہم دنیا کو ایک کلاس روم کے طور پر دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امتحان ہر وقت جاری ہے۔ ظاہری حالات مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کا پرچہ بظاہر آسان اور کسی کا بہت طویل اور کٹھن ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ کسی کے سوالات اس کی برداشت کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں اور کسی کے سوالات اس کے شکر کے جذبے کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قدرت کی طرف سے ہر شخص کے لیے جو پرچہ سیٹ کیا گیا نا، وہ اس کی انفرادی صلاحیت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بوجھ اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اس سارے تجزیے سے جو حتمی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اس زندگی کی کلاس کے طالب علم ہیں۔ جی، سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دو لوگوں کے نتائج میں فرق آتا ہے تو وہ فرق آسمان سے نہیں اترتا، وہ فرق ہماری اپنی نیت کے آپریٹنگ سسٹم، ہماری روزمرہ کی محنت کے تسلسل، مشکلات کی طرف ہمارا زاویہ نگاہ اور اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی باقاعدگی سے اپنا احتساب کرتے ہیں۔ یعنی ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی کتنی ہمت رکھتے ہیں۔ انسان کو نہ ہر صبح اٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آج وہ اس کلاس میں ایک سنجیدہ طالب علم کی طرح بیٹھے گا جو ہر واقعے سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، یا محض آخری بینچ پر بیٹھ کر لاپرواہی سے وقت گزارے گا اور بس چھٹی کی گھنٹی کا انتظار کرے گا۔ اور یہی وہ روزانہ کا انتخاب ہے، وہ چوائس ہے جو بظاہر بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن بالآخر ہماری زندگی کی پوری کہانی اسی سے لکھی جاتی ہے۔ ہم حالات پر تو مکمل کنٹرول نہیں رکھ سکتے نا، لیکن ان حالات کا سامنا کس وقار اور رویے کے ساتھ کرنا ہے، یہ 100% مکمل طور پر ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز تجزیہ۔ اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم نے آج واقعی بہت تفصیل سے اپنے امتحان، اپنے پرچے اور اپنی جوابی کاپی کے بارے میں بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہماری نیت اور ہمارا رویہ ہمارے نتائج طے کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بالکل نیا زاویہ پیش کرنا چاہتی ہوں جس پر شاید ہم اکثر غور نہیں کرتے۔ جی فرمائیے۔ ہم مسلسل یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے سوالات کیسے حل کر رہے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کے اس کلاس روم میں جو شخص ہمارے بالکل ساتھ بیٹھا ہے، مطلب وہ شخص جو شاید حالات سے ٹوٹ رہا ہے، جسے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا پرچہ کیسے حل ہوگا، جو کسی جذباتی یا معاشی تکلیف میں مبتلا ہے، آتے خود ہمارے پرچے کا ایک انتہائی اہم سوال ہو؟ واہ! اور جب زندگی کی اس کلاس کا آخری نتیجہ تیار ہو تو ہمارا حتمی گریڈ اس بات پر منحصر نہ ہو کہ ہم نے اپنے سوالات کتنی جلدی حل کر لیے تھے، بلکہ اس بات پر ہو کہ کیا ہم نے اپنا پرچہ کچھ دیر کے لیے روک کر اس ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کی مدد کی تھی یا نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن اس کا جواب ہم سب کو اپنے اعمال میں تلاش کرنا ہے۔ سوچتے رہیے گا۔